کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. پتہ نہیں یہ قاف کا مخرج کیوں بہت اتنا اچھے سے نکال رہے ہیں. اس سے یہ طے کرانا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں بس، قاف اور عین کا مخرج. آدمی اگر دور سے سنے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ رامائن پڑھی جا رہی ہے. جیسے بعض پنڈت تو ہوتے ہیں نا بہت تیزی کے ساتھ کچھ بھی منتر پڑھتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی منتر پڑھ رہا ہے بندہ ہی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری عادتوں کا. جی ایک منٹ اور بھی ایک ویڈیو بتا رہے تھے آپ صاحب بھائی نا، وہ بھی لگا دیجیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. بھائی ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں. جی یہ ایک اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم، صرف ایک اور سیمپل، یعنی ایسے بہت سیمپلز ہیں. شیخ صاحب اس میں تو شروع خاتیہ ہی نہیں سمجھ میں آئی کیا پڑھی گئی کیا نہیں. اگر ان لوگوں کے کپڑے نارمل اسپیڈ سے نہیں ہل رہے ہوتے نا تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نے فاسٹ فارورڈ کر دیا ہے. میں اس ویڈیو کو دینے کے بعد میں نے غور کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی نے اسپیڈ بڑھا دی ہے ویڈیو کی. تو میں نے دیکھا کپڑے نارمل اسپیڈ میں ہل رہے ہیں ہوا کی وجہ سے. تو یہ سمجھ میں کہ مطلب یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس طرح سے بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. خاص کرتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے 8 اور 20 کا ایک مسئلہ اختلافی، اس پر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں ہر سال. آپ یہ جو مسئلہ یہ تو اختلافی بھی نہیں ہے. جس طرح سے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں. جس طرح سے نماز کی بے حرمتی ہو رہی ہے اختلافی مسئلہ ہے نہیں. تو بھائی اپنی پوری توجہ اہل حدیثوں کے پیچھے کر کے 8 اور 20 کی بحث کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا توجہ آپ اپنی مسجدوں میں دیں کہ قرآن کیسا پڑھا جا رہا ہے اس پہ. خاص طور پہ جو بریلوی علماء ہیں ان کے ہاں تو احترام اور عزت کی بہت باتیں ہوتی ہے نا. تو کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ ان لوگوں کو کون روکے گا؟ کون ان لوگوں کو سمجھائے گا؟ ہم اہل حدیث ہم سمجھائیں گے تو ہم تو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، ہماری تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگوں کو. تو جو اہل علم ہمارے ان تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، حنفی ہوں یا بریلوی ہوں، مطلب دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، حنفی تو دونوں ہی ہیں ماشاءاللہ. تو ان تک ہماری درخواست یہ بھی ہے کہ بھائی یہ ذرا سا آپ کی مسجدوں میں جیسی تراویح ہو رہی ہے نا اس پر بھی توجہ دیں. سنت صرف تعداد میں نہیں دیکھی جاتی ہے، سنت جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے طریقے میں بھی دیکھی جاتی ہے. آپ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر ہی کی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر کے زمانے میں قیام کس طرح سے ہوتا تھا. اللہ کے نبی اپنی صحابہ نے کہا کننا نعتمد علی الاسی، ہم کو لاٹھیوں پر ٹیک لگانا پڑتا تھا. کننا نخشى علی الفطور، ہم کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے. وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، بالکل فجر کے قریب ہم جاتے تھے. اتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جاتا تھا. جی شیخ کفایت آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں میں یہ کہنا چاہتا کہ یہ جو آپ نے بتایا نا قرآن کی بے حرمتی یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں 8-20 سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر لازم کر رکھا ہے 20 رکعت، وہ ٹارگٹ ان کو لینا ہے. اس کے چکر میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اہل حدیث کا آپ دیکھ لیجئے، کہیں اہل حدیث اتنا جتنا 20 رکعت میں ان کا ٹائم لگتا ہے وہاں کرتے ہیں، لیکن دیہات میں چلے جاؤ اہل حدیث کہیں آدھا برا پڑھتے ہیں، اہل حدیث کہیں کم پڑھتے ہیں. تو اہل حدیث جو ہے کوالٹی کو نہیں مارتا ہے، وہ چاہے 1 گھنٹہ پڑھے، چاہے 1.5 گھنٹہ پڑھے، چاہے 2 گھنٹہ پڑھے، وہ 11 رکعت پڑھتا ہے. اور اس کے یہاں قرآن ختم کرنے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. تو اہل حدیث دیکھیے کہیں بھی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتا ہے، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ 20 رکعت پکڑنا ہے. اس کے چکر میں چاہے قرآن کی بے حرمتی ہو جائے، چاہے رکوع سجود چلے جائیں. تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو دوسری برائیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، 8-20 سے جڑا ہوا ہے. اگر ان کے یہاں پابندی نہ ہوتی، اگر 11 رکعت پڑھنا ہوتا اور یہ پابندی نہ ہوتی کہ 20 تک پہنچنا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ آرام سے پڑھ لیتے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ ٹائم اتنا ہی لگتا ہے، تو پھر آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ رکوع سجود کو کی کیفیت کو کوالٹی کو آپ مار رہے ہو، تب جا کے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ سکون سے مان لیتے کہ 11 پڑھنا ہے تو رکوع سجود جو کثرت سے ہو رہا ہے وہ ٹائم بچتا ہے نا، اس کے لیے قیام کے لیے ملتا ہے. تو قرآن کے لیے جو ٹائم ملنا چاہیے وہ جا رہا ہے رکوع سجود رکعت اٹھک بیٹھک میں جا رہا ہے، جو نبی سے ثابت نہیں. تو یہ سنت چھوڑنے کی نحوست ہے. 11 رکعت والی جو سنت ہے اس کو چھوڑنے کی نحوست یہ ہے کہ آپ کی قرآن کی قرأت گئی، ترتیل گئی، اسی طرح سے رکوع سجود میں جو اطمینان تھا وہ گیا، اور اس
कैसा जो है कितनी बेहुरमती करके रखा है लोगों ने, और ऐसी सी वीडियो जो अभी शायद छोटे मारते हैं, जैसे कौवे लोग छोटे मारते हैं ना, सजदा ऐसे करते हैं जैसे लगता है कौवा जो है ना, वो जो हदीसों में बात बयान हुआ है ना, कौवों की तरह ठोटे मारते हैं, इधर अल्लाह अकबर उधर अल्लाह अकबर। मतलब ये भी नहीं समझ में आता कि कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला भी पढ़ ले, इतना भी नहीं उसको। और ये जो आपने कहा ना कि ये लोग तनकीद नहीं करते हैं, गिरफ्त नहीं करते हैं, भाई बहुत सारी बिदात को इन लोगों ने बड़ी शराफत के साथ, बड़ी एहतराम के साथ बर्दाश्त करके रखा है। भाई इनमें से बाज का नजरिया है कि चलो कुरान की बेहरमती हो रही होने तो ये सब समझाने जाएंगे तो बीच छोड़ के बैठेंगे लोग, इसलिए 20 पे टिके रहने दो, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा नहीं समझाते। हलाले का मसला देख लीजिए, 3 तलाक का मसला है, वो फतवा ना मानने की सूरत में, वो जो सहूलत है उसको ना मानने की सूरत में हलाला हो रहा होने तो चल जाएगा, हलाला हो रहा है वो बर्दाश्त है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि जो अहले हदीस का फतवा है उसको मान लिया जाए। ये 20 रकत में कुरान की बेहरमती हो जाए, रुकू सुजूद का इत्मीनान खत्म हो जाए, वो बर्दाश्त है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि हम 11 रकत मान लें, तो उसका भी कहीं ना ताल्लुक जुड़ जाता है वहां से। जी बिल्कुल यही होता है ना, इसी को जो बार बार फिरका परस्ती की हमारे यहाँ पे लोग बात करते हैं ना, इसको फिरका परस्ती कहते हैं कि आदमी अपने मसलक की मोहब्बत में चाहे दीन का नुकसान हो जाए चलेगा, मसलक का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको असल में फिरका परस्ती कहा गया है। ये फिरका परस्ती है जहां आदमी के लिए उसका मसलक उसके दीन से बड़ा होता है। हम इसलिए बार बार कहते हैं ना, आप अहले हदीसों को फिरका परस्त मत बोले, हमारा कोई ऐसा मसलक नहीं कि जिसकी वजह से हम दीन के नुकसान बर्दाश्त कर लें। यहाँ मसला हमारे लिए जो हमारा दीन है वही हमारा मसलक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दीन अलग है, मसलक अलग है। मसलक बचाने के लिए अगर दीन का नुकसान हो रहा है हो जाए, लेकिन मसलक का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब 3 तलाक में ही मसला हुआ ना कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी आ गई 3 तलाक पर, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये नहीं तस्लीम किया कि हाँ भाई 3 तलाक को हम अहले हदीसों की तरह एक मान लेंगे। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये तस्लीम कर लिया होता कि हम 3 तलाक को भी एक मानेंगे अहले हदीसों की तरह, तो इतने सारे मसाइल नहीं आते, हुकूमत को मौका नहीं मिलता पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी करने का। पर इनके लिए दीन का नुकसान हो जाए, मसलक का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मसला है। जैद भाई अगर वो वीडियो तैयार है तो दे दे, क्योंकि पूरा उसी के सियाक में। जी सूरत हाल ये भी है कि अहले हदीस मसाजिद में भी, बाज़ अहले हदीस मसाजिद में भी कुरान को जिस तरीके से पढ़ा जाता है वो काबिल एतराज है। तो जब अहले हदीस मसाजिद में जरा सा डिसबैलेंस होता है और उस वक्त में कुरान की बेहुरमती बाज़ दफा बाज़ जगहों पे हो जाती है, तो फिर जो 20 रकात वाली मसाजिद हैं और उन्हीं वक्त में जब कुरान, उसी वक्त में जब कुरान पढ़ा जाएगा तो किस कसरत से ये गलती सरजद होगी। हमारे यहाँ अगर कोई अहले हदीस मस्जिद में, किसी अहले हदीस मस्जिद में हनफियों की देखा देखी अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे उलमा उस पर बहुत सख्त तनकीद करते हैं। और हम भी अपने इस प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे ऐसे अहले हदीस मस्जिदों को कि भाई कुरान ठहर ठहर करके पढ़ना तरावी में ये अहले हदीसों का इम्तियाज है, ये इनकी खुसूसियत है, वो पहचाने जाते हैं इस बात से। हत्ता कि हमने देखा है कि हनफी लोग खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि भाई अहले हदीस मस्जिद में तरावी बहुत ठहर ठहर करके होती है। तो अगर कहीं हनफियों की देखा देखी अहले हदीसों में भी ना ये रिवाज पा रहा है तो हम इसकी बहुत सख्त मजम्मत करते हैं और अपने इस प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम लोगों तक के पहुंचाते हैं, भाई ये अहले हदीसों की खुसूसियत है, इससे आप जो है ना वो पीछे ना हटे। बाकी उमूमी तौर पे तो सूरत हाल यही है। मैं अभी इस वक्त दावनगिरी में हूँ, हमारे यहाँ कुरान खत्म करने वाला मामला नहीं है, तो कुरान कम ही, मतलब 1 पारे से कम पढ़ा जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा 8 रकात में लग रहा है, कभी कभी 1 घंटे से ज्यादा भी हो जा रहा है। तो मैं आमतौर पर अहले हदीस मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिवाज नहीं है कि बहुत तेजी के साथ कुरान पढ़ा जाए। कहीं कभार कहीं कहीं अगर है, कहीं जिम्मेदार लोग समझदार नहीं होते हैं, उतना दीन का इल्म नहीं होता, तो कहीं अगर हो भी रहा है ना तो ये हमारे मतलब हमारे मसलक की मुआफ़िक़त नहीं है, हमारा जो उमूमी रवैया है उसके मुआफ़िक़ नहीं है। हमारे अहले इल्म उससे मना भी करते हैं और बल्कि तनकीद भी करते हैं। जहाँ कहीं से नौबत आती है ना कि कुरान का एहतराम पामाल होगा, तो वहाँ अहले हदीस लोग 1 पारा की पाबंदी खत्म कर देते हैं। यानी वो ये गवारा कर लेते हैं कि हम 1 पारा डेली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुरान इत्मीनान से पढ़ेंगे, वो जरूरी है। ऐसी बहुत सारी मसाजिद हैं जहाँ कुरान खत्म नहीं होता, वो गवारा है अहले हदीस को, लेकिन ये गवारा नहीं है कि कुरान गलत तरीके से पढ़ा जाए। मेरे ख्याल से आज भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो आपको अहले हदीस की नहीं मिलेगी, उनकी नमाज की, उनकी मस्जिद की जहाँ इस तरह से बेहुरमती हो रही हो। खास तौर से मतलब मैंने ये देखा है कई मस्जिदों में, कभी हाफिज साहब जो है ना, असल में होता क्या है ना, ये हाफिज लोग जो पक्का याद नहीं करके आते ना, पुख्ता याद करके नहीं आते। आदमी पुख्ता याद करके आता है तो इत्मीनान से पढ़ता है। बाज मस्जिदों में ऐसे है ना कि हाफिज जी वो दिन भर दूसरी चीजों में मसरूफ रहते हैं, कुरान उनका पुख्ता नहीं है। जिसका कुरान पुख्ता नहीं रहता है वो बहुत जल्दबाजी में पढ़ता है। तो ये बाज मरतबा हाफिज लोगों का अपना इंतखाब होता है, उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने याद नहीं किया है। और मैंने अपनी मस्जिदों में ये देखा है कि अगर इमाम साहब की स्पीड थोड़ी तेज होती है, जिम्मेदार बाद में मुसल्ली पहले टोकते हैं कि हाफिज जी आज थोड़ा सा तेज हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले हदीसों का
عمومی رویہ نہیں ہے, شاذ چیزیں تو بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہیں, لیکن احناف کا عمومی رویہ, احناف کیا شاذ کبھی کہیں ہے, کہیں ہے جہاں ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں, پر وہ احناف کیا شاذ ہے, کہیں ایسا ہے کہ وہاں ٹھہر کر کے پڑھا جا رہا ہے. عمومی طور پہ اسپیڈ بہت تیز ہے. اہل حدیثوں میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی تیز پڑھ رہا ہو, لیکن عمومی طور پہ الحمدللہ ٹھہر کر کے آرام سے سکون سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. جی اہل حدیثوں ہی کے لیے جہاں پر کچھ حصہ غلط ہوتا ہے, تھوڑا سا ہی, وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا پیمانہ کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے. بھلے وہ ہمارے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو چھوڑ دیں گے, اس کی تھوڑی توضیح کریں گے. دیکھیے, اگر پیچھے حافظ سن رہا ہے قرآن, حافظ اگر پیچھے قرآن سن رہا ہے اور اس کو صحیح لگتا ہے تو وہ ساؤنڈ سے پکڑتا ہے. حافظ ساؤنڈ سے پکڑ لے گا کیونکہ اس کو یاد ہے, تو آواز سے ہی حافظ الفاظ پکڑ لے گا. صحیح قرآن اس وقت مانا جائے گا کسی بھی مسجد میں کہ صحیح قرآن پڑھا جا رہا ہے جب پیچھے عالم کھڑا ہو جو حافظ نہ ہو, اور ان صورتوں میں ان پاروں میں اس کو سمجھ میں آئے توجہ کرنے پہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر عالم کو بھی پکڑ میں نہ آئے کہ کیا پڑھ رہا ہے, اور ہم کو ایسی بہت ساری مسجدیں ملی ہیں, زیادہ نہیں, یعنی وہی عمومی ہمارے ہاں نہیں ہے, ہم وہاں عمومی, ہمارے یہاں عموم نہیں ہے, ہم نقد کرتے رہتے ہیں خطبے میں, درس میں. تو ایسا اتفاق ہوا ہے کہ صاحب ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا, حافظ لقمہ دے رہا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ لوگ سن لیں کہ معیار کیا ہے, یعنی ایک عام معیار, باقی معیارات بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک عوامی معیار بتا رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے کہ یہ عام ایک سیدھا معیار ہے اس بات کو طے کرنے کا کہ قرآن مصلی پہ صحیح پڑھا جا رہا ہے یا صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے. ایک وجہ, ایک مسئلہ یہ آتا ہے سرفراز بھائی نے اشارہ کیا, اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیے فطری طور پہ کچھ لوگوں کے جیسے ابھی سرفراز بھائی تیزی سے روانی سے بولتے جاتے ہیں, اب روانی سے جب وہ بولتے ہیں تو ان کے جملے صاف ہوتے ہیں, ایسا ہے نا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں اگر وہ روانی سے بولنے لگے تو ان کے جملے صاف نہیں ہوں گے. ہوتا یہ ہے کچھ حفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قدرے روانی سے پڑھتے ہیں تو ان کے الفاظ پھر بھی صاف ہوتے ہیں, ان کا نطق صاف ہوتا ہے. لیکن بہت سارے حفاظ یہ ہیں کہ اگر وہی روانی وہ لیتے ہیں تو پھر وہ الفاظ ان کے صاف نہیں ہوتے, ان کو اور کم روانی میں پڑھنا پڑے گا. یعنی یہ بہت حساس مسئلہ ہے. اگر ہمارے یہاں بھی جو لوگ, اور اس میں حفاظ سے زیادہ ٹرسٹی حضرات جو ہوتے ہیں, مساجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کا پریشر ہوتا ہے. اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی ابھی قرآن ختم کرنے کا ماحول اس قدر غالب ہے کہ وہ ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ مولانا قرآن ختم کرنا کیسا ہے, ایک صاحب نے تو بدعت بھی کہہ دیا تھا. ہم نے کہا بھائی قرآن ختم کرنا تو پسندیدہ ہے, مستحب کا کوئی دلیل نہیں ہے. صاحب دلیل ہے, قیام لمبا کرتے تھے رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قیام لمبا کریں گے تو ہو سکتا ہے 2 قرآن ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے 3 قرآن ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے 1 ختم ہو سکتا ہے نہ ختم ہو. قیام لمبا کرتے تھے تو قرآن ختم کرنا تو ٹھیک ہے بھائی, اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا قیام لمبا کر لیجئے. اور اگر اس کے باوجود پھر بھی قرآن پڑھنا صحیح ممکن نہیں ہے تب آپ قرآن کی تلاوت کی مقدار کم کر لیجئے. لیکن بہت سارے ٹرسٹیان ایسے ہیں, ذمہ داران ایسے ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, اور ان کے ذہن میں مائنڈ سیٹ اپ میں بات نہیں بیٹھتی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے i+ جو ہے اظہار حق کے ذریعہ یہ پیغام ہم دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہماری مسجدوں میں جہاں اس طرح کا معاملہ ہے وہاں 2 کام کریں. پہلا کام تو یہ کریں کہ اگر 1 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے اس کو 1.25 گھنٹہ کر دیجئے برائے مہربانی, 15 منٹ میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 1 پارا کو آپ 1.25 پارا کر لیجئے برائے مہربانی. یہ بھی ایک طریقہ ہے, ان 2 طریقوں پہ عمل کیجئے تاکہ ہمارے ہاں اس بدعت اور اس خرافات کا بقایا بالکل نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر جائے. جی اب ہم ایسا کریں گے بھائی, آپ کے سامنے مسئلہ امید کرتا ہوں واضح ہوا ہوگا کہ جو ثابت ہے وہ کیا ہے, لیکن اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں, سائیڈ ایفیکٹ. تو شیخ سرفراز آپ کی ویڈیو یہاں موجود ہے اور ہم لوگ 2 ویڈیوز دیکھیں گے کہ کیا حال ہو گیا ہے آج اس وجہ سے ہی ایک ضد جو لوگوں نے کر رکھی ہے کہ بھئی ہمیں 20 ہی پڑھنا ہے. اب وقت کم ہوتا ہے لیکن کیسے بھی 20 پڑھنا ہے, اور جو چیز ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب اس پہ عمل کرنے میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے نتیجہ. ایک سامنے آپ کے 2 سیمپلز آئیں گے ابھی. پہلی ویڈیو.
اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے. تو ہم یہ ایک گزارش تھی اللہ میں جو ہمارے جو غیر مسلک کے ہمارے بھائی ہیں حنفی بھائی وہ سن رہے ہیں اگر اس ویڈیو کو تو اس پر ٹھنڈے دماغ سے غور کریں اور اپنے اہل علم سے اپنے حفاظ سے جا کر کے بتائیں کہ بھائی اہل حدیث یہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو 8 اور 20 پر تو ان سے بحث ہوتی ہی رہتی ہے لیکن کم سے کم اس کی تو اصلاح کر لیں. یہ تو اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. جی جی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے شیخ سے سوال کرنا تھا ان کا تراویح کے تعداد کے متعلق. میں انور شاہ کشمیری کی کتاب پڑھ رہا تھا الارشدی. اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف وہ امام ابو حنیفہ سے سوال کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے وہ 8 رکعت پڑھے تو کیا حضرت عمر نے جو 20 رکعت جو ہے وہ ایجاد کر کے بدعت کیے؟ تو امام ابو حنیفہ کا وہاں پہ جواب لکھا ہوا ہے کہ نہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی دلیل تو رہی ہوگی. تو کیا واقعی میں یہ قول جو ہے امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے؟ یہ آپ مجھے بھیجیں کیونکہ یہ جن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں حنفی عالم میں انہوں نے خود کہا کہ 20 رکعت ثابت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لا مناس من تسلیم, وہی ان کے الفاظ عربی کے, کہ یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ نبی کی تعداد رکعت 8 ہے. اتنا بڑا عالم احناف کا اور اس کے الفاظ دیکھے لا مناس من تسلیم, کیونکہ پورے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے بات کر رہا آدمی کہ لا مناس من تسلیم, یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی تعداد رکعت وہ جو ہے 8 رکعت ہے. تو اب انہوں نے امام مالک سے اگر کہیں سے نقل کی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے 20, تو بھائی یہ ذرا ہمارے پاس بھیجیں, ہم دیکھتے ہیں. ہم تو انکار نہیں کرتے کسی بھی نہیں, اگر وہ 20 نقل بھی کیا ہے تو بھی بہت اہم حوالہ ہے وہ. اگر آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہے اس کا پیج کا تو وہ بھیجیں. اگر وہ 20 نقل بھی کیا ہے تو بھی جو بات جو امام ابو یوسف نے جو بات کہی نا کہ 8 ثابت ہے رسول اللہ سے, تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑی دلیل ہو جائے گی اگر وہ روایت ثابت بھی ہو جائے تو. اور بلکہ انور شاہ کشمیری بھی لکھا ہے تب تو یہ بہت اہم بات ہے. نہیں, ہمیں بھیج دیجیے, اللہ آپ بھیج دیجیے, ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو. اگر وہ رہا تو اسکرین پہ لگا دیں گے انشاءاللہ. کیسے بھیجنا آپ لوگوں کو؟ زید بھائی کوئی واٹس ایپ نمبر ہونا چاہیے جہاں یہ لوگ بھیج سکیں. ہمارے پاس کوئی ایسا نمبر ہے جہاں سے یہ لوگ بھیج سکیں؟ جی آپ ایسا کریے, ہیلپ لائن کے نمبر پہ سینڈ کر دیجیے, ہم لوگ وہاں سے کوآرڈینیٹ کر کے لے لیتے ہیں ابھی. ہیلپ لائن نمبر اسکرین پہ چلا دیجیے. وہ نمبر بتا دیجیے, اسکرین پہ دے دیجیے, نمبر دے دیجیے. لاسٹ لائن میں نیچے جو نمبر ہے وہاں پہ ایک منٹ تو سمجھ لیے, میں کلیئر کر دوں. وہاں پہ نا ایسا نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے 8 سے 20 کیے, بس ابو یوسف نے ایسا سوال کیا کہ حضرت عمر نے 20 جو ایجاد کیے وہ بدعت کیے. مطلب وہ نہیں, اگر یہ بات بھی ابو یوسف کے یہاں سے تسلیم مل جائے کہ بھئی وہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر کے سے پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں 8 تھی, تو بھی تو دلیل ہو جائے گی نا. تو وہ آپ اس کو بھیج دیں پہلے ایک مرتبہ, پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں. انشاءاللہ. جی, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ.